سچن پر ابھی تک جتنی مشکلات جتنی پریشانیاں تھیں، یقین جانیے یہ روئی کے گالے سے زیادہ کی نہیں تھی. جتنی پریشانیاں اس نے اپنا گھر چھوڑا، شوہر چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، زیادہ پریشانیاں اس کو دیکھنے کو نہیں ملی جو آج اس پر قیامت ٹوٹی ہے. اس کے بچے اس سے چھین لیے گئے ہیں. سیما سچن کے بچے اس سے چھین لیے گئے ہیں اور ان کو شیلٹر ہوم منتقل کیا گیا. وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہے اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں، خود سیما سچن ہے. کیونکہ سیما سچن نے گزشتہ روز ایک ایسا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں یا پورے چینل کی نظریں اس کیس پر گڑی ہوئی ہیں. اب اس میں بھارت کا نام خراب ہونے لگا تھا، تو انہوں نے آج زور زبردستی کر کے سیما سچن سے اس کے بچے لیے ہیں اور ان کو کہاں منتقل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب یہ خبر جب میں نے سنی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین جانیے میرا کلیجہ تو کٹ گیا. مجھے نہیں پتا کہ آپ پر یہ خبر کس طرح سے گزرے گی، کس طرح سے آپ پر گرے گی، کیونکہ ایک ماں کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک چیز ہی ہوتی ہے. میں جب ابھی پڑھ رہا تھا ساری سٹوری، جب میں یہ بات نکال رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ یار میں کس طرح سے اپنے ویلاگ میں اس کو ساری چیزوں کو بیان کروں. سیما سچن پر ابھی تک جتنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے نا، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، یقین جانیے، جو کہ اب اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اس کے بچوں کو اس سے الگ کر دیا گیا ہے. سیما کے چاروں بچے جو کہ پاکستان سے نیپال کے راستے بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے، ان چاروں بچوں کو سیما سے الگ کر دیا گیا اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ خود سیما ہے. سیما نے گزشتہ روز یہ بات بولی تھی کہ جناب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک دانہ نہیں ہے. اس کے 4 بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، اس کو کوئی دانے کو کھانے کو کچھ نہیں دے رہا، کوئی پینے کو کچھ نہیں دے رہا. یقین جانی میں بھی گفتگو کر رہا ہوں نا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے بیان کروں. ابھی تک جتنے مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹے، وہ یقین کریں وہ بہت ہی چھوٹے تھے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس نے جہنم دیکھ لی ہے، جس طرح سے وہ پاکستان سے بھارت گئی اور ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں گئی. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں اپنے وطن کو چھوڑ کے کسی دوسرے وطن میں چلے جائیں، کسی دوسرے ملک کے اندر چلے جائیں. لیکن یہ بات جو اس نے اپنے دین کو چھوڑا، دین کو چھوڑ کے اس نے ہندو مذہب کو ایکسیپٹ کیا اور وہاں پر جا کے دین اسلام کی، پاکستان کی برائیں شروع کر دیں. یقین جانیے اس وقت میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ یار سیما کا حال بڑا برا ہوگا. پھر دوسری بات کہ یہ بڑی، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا وطن چھوڑتے ہیں اور بہتر روزگار کے لیے کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں. بے تحاشا ہزاروں لوگ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ غیر قانونی طریقے سے کسی ملک کے اندر داخل ہوں گے، اور وہ ملک جو کہ آپ کے وطن کا دشمن ہے، پاکستان بھارت کا اور بھارت پاکستان کا دشمن ہے جناب، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ جتنی بھی ام کی عائشہ کی بات کی جائے، جتنی بھی دوستیوں کی بات کی جائے، یقین کریں دونوں ریاستیں آپس میں ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہیں اور کبھی بھی یہ ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ بات ہمیں بچپن سے ہی سمجھ آ چکی ہے ابھی تک کہ دونوں ریاستیں ساتھ نہیں ہو سکتی. اس ریاست میں انہوں نے پاکستان سے جا کے چاروں بچوں کو لے جا کے وہاں پر بسانے کی کوشش کی، اور جس کام کی نیو ہی غلط ڈلی ہو، جس کام کی بنیادی غلط ڈلی ہو، اس کی عمارت صحیح کیسے بنے گی؟ آپ سوچیے، اندازہ لگائیے. اب اس کے چاروں بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سیما سے الگ کر دیا گیا. سیما سے الگ کر کے ان کو شیلٹر ہوم میں غالباً رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، اور سیما کو بھی پاکستان منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور جب سیما کو پاکستان منتقل کیا جائے گا تو اس کے چاروں بچوں کو بھی پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا. لیکن مین وائل اس کے جو بچے ہیں نا اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ سیما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، شاید اٹینشن سیکر ہو گئی ہے، پبلسٹی کے لیے پاگل ہو گئی. ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کیا ہو، اس کے برابر والے اس کو نہیں جانتے ہوں، اس سے اس بندے نے شادی تو کر لی. سیما نے سچن کے ساتھ شادی تو کر لی. سیما تک کو بھی لوگ نہیں پہچانتے تھے، جانتے تھے. سچن کو بھی لوگ نہیں جانتے تھے، پہچانتے تھے. اب دونوں نے شادی تو کر لی اور اس کے بعد وہ مقبولیت کی معراج پر پہنچ گئے. روزانہ کوئی نہ کوئی ان کا انٹرویو کرنے کے لیے آنے لگا، روزانہ کوئی نہ کوئی بات ہونے لگی، روزانہ BBC CNN پوری دنیا سے اس کو انٹرویو کیے جانے لگے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اپنی اس پبلسٹی کو سنبھال نہیں پا رہے، اپنی اس شہرت کو نہیں سنبھال پا رہے. اسی وجہ سے انہوں نے میڈیا کے سامنے اس طرح کے بیانات دینا شروع کیے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی، اس طرح کی چیزوں گلنا شروع کی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد ان سے 22 گھنٹے کی طویل تفتیش کی گئی، انویسٹیگیشن کی گئی، جس میں ان پر کافی زیادہ سختی کی گئی، ان کو زد و کوب کیا گیا. پھر نیپال کا وہ ہوٹل جہاں پر انہوں نے باقاعدہ 2 راتیں گزاری ہیں شادی کے بعد، اس ہوٹل کے اندر انہوں نے اپنے نام سے بکنگ نہیں کروائی.
پھر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ جناب جب ہماری شادی ہوئی تو ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں تھے، یعنی سیما نے کہا کہ میرے بچے نہیں تھے، میں شادی کرنے کے بعد واپس گئی اور اپنے 4 بچوں کو لے کر آئی۔ یہ بات بھی جھوٹ نکلی کیونکہ جو تصاویر نکل کر سامنے آئی ہے 4 بچے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر جناب بچوں کو تعلیم حاصل کروانا، بچوں کو اچھا کھانا فراہم کرنا، یہ سب کچھ سیما کی ذمہ داری تھی کیونکہ پاکستان کے اندر غلام حیدر تمام چیزیں کر رہا تھا، اس کے گھر کا کرایہ، اس کے بچوں کو اچھا کھانا، اس کی تمام چیزیں اس کو دے رہا تھا۔ لیکن پتہ نہیں اس کو کیا سوچی یار، مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آتا کہ عورت 4 بچوں کے بعد بھی کہتی ہے کہ مجھے یار پیار نہیں مل رہا تھا اپنے شوہر سے، عزت نہیں مل رہی تھی اپنے شوہر سے، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اب کتنی عزت مل رہی ہے، آپ کو پاکستانی جاسوس قرار دیا جا رہا ہے، آپ کو کوئی بھی کریانہ سٹور والا 1 کلو گیہوں دینے کو تیار نہیں ہے، آٹا دینے کو تیار نہیں ہے آپ، کیونکہ آپ کو پاکستانی جاسوس قرار دیتے ہیں۔ ان کو بھارت کے اندر رہنا ہے، آپ کو تو آج نہیں تو کل پاکستان منتقل کر دیا جائے گا، بے دخل کر دیا جائے گا، یا زیادہ ہوا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جو آپ کی مدد کرے گا وہ تو کام سے گیا نا، پھر اس کا تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے وہاں پر، وہ تو اپنے کاروبار کا ستیہ ناش کیوں کرے گا؟ سچن کے محلے دار سچن کو پسند نہیں کرنے لگے ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے جناب۔ سچن کے اپنے محلے دار اس کے لیے گھر بہت تنگ کر دیا ان لوگوں نے، نہ ان کو روزگار مل رہا ہے، نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، یہ بات وہ خود بتا رہے ہیں۔ اور آج سب سے بڑی قیامت جو اس پر ٹوٹی ہے کہ اس کے بچوں کو شیلٹر ہوم منتقل کیا گیا۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار صحیح کیا گیا، غلط نہیں کیا گیا، اور یہ غلط اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ یار بچوں کا صرف ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو اچھا کھانا مل جائے، کھیلنے کو کھلونے مل جائیں، کہنے کو دوست مل جائیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ آپ بچوں کو کھلونے دے دیں، کھانے کو دے دیں، اچھی زندگی دے دیں، اس سے زیادہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تمام چیزیں ان کو میسر تھیں، لیکن وہاں جا کے یہ تمام چیزیں ان سے لے لی گئیں۔ اب آپ سوچئے سیما کے بچے کچھ بڑے بھی ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں یار مجھے تو ان کی حالت دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔